بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حقوق و اختیارات میں شرک۔ پوسٹ نمبر 3، شکر گزاری میں شرک۔ جیسا کہ ہر انسان جانتا ہے کہ تمام تر نعمتیں دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کسی مسلم سے یہ بات کہی جائے کہ ہندو بت کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹے کا سوال کرتا ہے اور اسے بیٹا مل بھی جاتا ہے، تو بتائیں یہ بیٹا اللہ نے دیا یا اس بت نے دیا؟ سب ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے دیا، لیکن وہ ہندو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بت کی وجہ سے ملا، اس لیے وہ جا کر اس بت کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی حال اس کلمہ گو قوم کا ہے۔ قبر پر جا کر یا پیر صاحب سے دعائیں کرا کر بیٹا طلب کرتے ہیں، اور جب بیٹا مل جاتا ہے تو جا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں اور پھر اس کا نام پیراں دتا، غوث دتا، رسول دتا رکھ دیتے ہیں۔ یہ مشرکین کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اور 190 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا، تاکہ سکون حاصل کرے وہ اس کے پاس۔ پھر جب ڈھانک لیا مرد نے عورت کو تو اٹھا لیا اس نے ہلکا سا بوجھ، پھر وہ لیے پھری اسے۔ جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے دعا کی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر عطا فرمائے گا تو ہمیں اچھا اور سالم بچہ تو ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزار۔ پھر جب دیا اللہ نے ان دونوں کو صحیح و سالم بچہ تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک دوسروں کو اس نعمت میں جو عطا کی تھی ان کو اللہ نے۔ بس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: پوچھو ان سے کون بچاتا ہے تم کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں سے جب تم پکارتی ہو اس کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر بچا لے وہ ہم کو اس بلا سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار۔ کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور جو تمہیں حاصل ہے ہر قسم کی نعمت سو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب دور کرتا ہے وہ تکلیف تم سے تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں سب کچھ اسی ایک رب نے دیا ہے، اس لیے کسی اور کی شکر گزاری ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔
بتایا کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تمام نعمتوں کے ملنے پر شکر بھی صرف اللہ کا ادا کرو۔ گویا جو کسی دوسرے کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی جانے والی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس نے مومنوں پر اسے حرام کر دیا، اور قرآن مجید میں 4 جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اس نے حرام کیا تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو، البتہ جو شخص محض مجبوری میں، بغاوت و نافرمانی میں نہیں، اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غیر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان، جن یا فرشتہ، جیسا کہ آج کل یہ کلمہ گو 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کا کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ کہیں ہر ماہ کی 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی کے نام کی نیازیں دی جاتی ہیں، اور کہیں 22 رجب کو امام جعفر کے نام کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ کیا جن سے یہ لوگ دعائیں اور سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی بات پوری کر سکیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں بھی واضح اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنے یا کسی اور کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو تو یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا بھلائی سے، اور نہ پہنچتی مجھے کبھی کوئی تکلیف، مگر میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کے نقصان یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ دیکھیں کس وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی ذات کے لیے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ دوسرے انسانوں کے لیے۔ مزید سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں فرمایا گیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے، سو تم پکارو انہیں، پھر چاہیے انہیں کہ وہ جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تمہارا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ مردے تمہاری سنتے ہیں تو بتاؤ تمہیں جواب کیوں نہیں ملتا؟ اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 195، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: اور لوگ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، انہوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندگی کی رمق بھی نہیں، اور انہیں تو یہ شعور بھی نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ترجمہ: وہ رب داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند، چلے جا رہے ہیں سب ایک طے شدہ وقت تک کے لیے۔ یہی ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور لوگ جنہیں پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ بتایا کہ وہ رب جو تمہیں ایک ایک نعمت سے نواز رہا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور دوسرے کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ یعنی وہ مختار کیسے بن گئے؟ وہ تو خود ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں، اور تمہارا رب تو وہ ہے جو کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، ہر چیز پر اس کی بادشاہی ہے۔ یہ سارا نظام شمسی اسی نے قائم کیا ہے، اور اس رب کو چھوڑ کر جنہیں تم اپنی فریادوں کے لیے پکار رہے ہو، وہ تو قطمیر یعنی کھجور کی گٹھلی پر چڑھا ہوا غلاف کے بھی مالک نہیں ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: کیا جو پیدا کرتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی انہوں نے خالق و مخلوق کا فرق ہی ختم کر دیا۔ اللہ سے بھی دعائیں جو اس کائنات کا تنہا خالق، اس کائنات کا پورا نظام چلانے والا، ہر قسم کا رزق پیدا کرنے والا، اور ان سے بھی دعائیں، ان سے بھی خوف جو کچھ نہیں پیدا کرتے۔ سوچیں، انسانوں میں کیا کسی نے اناج کا ایک دانہ بھی پیدا کیا؟ کیا کسی نے سمندر، یہ ہوائیں بنائیں کہ اس پر ان کا کنٹرول ہو اور وہ تمہیں اس سے بچا سکے؟ غور و فکر کرو اور خالق و مخلوق کے فرق کو پہچانو۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس لیے اسی کا حق ہے کہ شکر گزاری اسی کی جائے۔ دوسروں کی حیثیت بھی سامنے آ چکی ہے کہ وہ ان تمام کاموں میں سے ایک کام کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اب انہیں اللہ کی اس صفت میں برابر کر دینا اور سمجھنا کہ ان کاموں میں وہ بھی اختیار رکھتے ہیں، شرک فی اختیار ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ کوئی ٹیم جیت کر آتی ہے تو علی حجویری کی قبر پر حاضری دیتی ہے۔ سوچیں، عزت اور کامیابی دینے والا کون ہے؟ کسی کو اقتدار ملتا ہے تو وہ آ کر قبر پر پھول کی چادر چڑھاتا ہے، جیسے اقتدار دینے والی اللہ کی ذات نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ دفن شدہ شخصیت ہے۔ مذہب کے نام پر جمہوریت اپنانے والی جماعتیں اپنے الیکشن مہم کا آغاز مردہ افراد کی قبروں کی زیارت سے شروع کرتی ہیں۔ یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں، اللہ ان سے بچا کر رکھے۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ وسیلے کے شرک کے بارے میں کتاب اللہ سے دلائل پیش کریں گے۔